الأمين المبين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آئیے ہم سب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور رحمت پروردگار شہنشاہ ذی وقار ساری کائنات کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سیاح رحمکا سید انس و جان رہبر رہبرہ پیغمبر پیغمبرہ ہم سب کے آقا ہم سب کے داتا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پورا مجمع جھوم کر غلامانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم، یہ سرکار غوث اعظم کی 17ویں شریف ہے۔ حضور سرکار محبوب سبحانی غوث الثقلین سرکار سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ نورانی محفل ہم ایک عظیم ولی کے ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں بادشاہ ولایت بھی کہا جاتا ہے، جنہیں امام العارفین کہا جاتا ہے، جنہیں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، بے شک سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درے والا تیرا۔ حضرات محترم، غوث اعظم کتنے خوش نصیب ہم ہیں، ایک ولی کا ذکر کی محفل، ایک ولی نے اس محفل کو سجایا، سبحان اللہ ذکر سبحان ہوتا ہے، اللہ، کرانے والا کون؟ ایک ولی ہے، بے شک سبحان اللہ، وہ ایسا ولی ہے جو غوث اعظم کے فیض سے بھی فیض یاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 17ویں بڑی مشہور بھی ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ربیع الاخر کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ 11ویں شریف کا بھی قول ہے، اسی قول کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے علماء وہی علماء وہ ہیں جو پہلے کے علماء جنہیں اللہ نے پرہیزگاری تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا تھا، ان کے اقوال بے شک 11ویں بھی مشہور ہے اور 17ویں بھی مشہور ہے، دونوں روایتیں ہیں، اور کسی میں انگشت نمائی نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا دونوں صحیح، ایک ہی صحیح ہو سکتا ہو، شاید وہ صحیح ہو شاید یہ صحیح، دونوں کو ماننا چاہیے۔ حضرت ایک بہت قول مشہور ہے کہ سرکار غوث اعظم اپنی زندگی میں 11ویں شریف منایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایک
بہت بڑا علامہ ہے، علامہ ابن تیمیہ تقریباً، وہ تو ولیوں کو مانتا ہی نہیں، چند اولیاء ہیں جن میں سے غوث اعظم ہیں انہیں مانتا ہے۔ غوث اعظم سب کو نہیں مانتا، چند اولیاء ہیں۔ تو غوث اعظم کی خانقاہ میں 11ویں کی جو تاریخ ہوتی تھی، ہر مہینے کی 11 تاریخ چاند، دور دراز سے لوگ اونٹوں پہ لاد لاد کر راشن بھیجا کرتے تھے کہ سرکار غوث اعظم 11ویں مناتے ہیں۔ اور صرف اس لیے نہیں مناتے تھے کہ لوگ آئیں گے تو ہم تقریر کریں گے، یہ بھی سنیں آپ، لوگوں کی نگاہ صرف تقریر پہ جاتی ہے، لوگوں کی نگاہ صرف وعظ و نصیحت پہ جاتی ہے۔ میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے، اس میں یہ بھی راز مضمر اور پوشیدہ تھا، لوگ پہچان نہ سکے۔ غوث اعظم چاہتے تھے جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا پاتے ہیں میری خانقاہ میں آ کے پیٹ بھر کھانا۔ یہ بھی راز پوشیدہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جو مرکن غذائے غریب نہیں کھاتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اپنے نانا جان کے نام پر 11ویں ہر مہینے مناؤں، ہر مہینے غریبوں کو بلا بلا کر انہیں دعوت کھلاؤں۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ بھی اللہ، راز پوشیدہ۔ لوگ تو صرف جاتے ہیں اس پر، ساری چیزوں پہ جانا چاہیے، یہی انداز ہمارے مرشد کا ہے، یہی انداز ہمارے مرشد کا ہے۔ جو بڑے بڑے امیر مرکن غذائیں گھروں میں کھاتے ہیں، غریب اپنے گھر میں وہ مرکن غذائیں نہیں کھا پاتے ہیں، انہیں بھی بلا بلا کر مرکن غذائیں کھلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم، فیضان حضور شیخ العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میلاد بھی مناتے تھے، غریب پروری بھی کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھلایا بھی کرتے تھے۔ ارے میرے غوث اعظم کا اندازے فیاضانہ، آپ کا جود و سخا بہت مشہور، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، کوئی بھی آیا جو بھی مانگا غوث اعظم نے اسے دے دیا۔ ارے حق تو یہ ہے کہ چور آیا اسے ولایت دے دی۔ لوگ مانو سر دیتے ہیں، لوگ کپڑے دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا قصہ آپ نے سنا ہے؟ کبھی کہیں کسی کتاب میں ایسا پڑھا ہے کوئی چور بھی آیا ہو اسے ولی بنا دیا گیا ہو؟ میرے غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، ایسی سخی بارگاہ ہے، ایسے جود و سخا کے پیکر ہیں، ایسا سخی ولی ہم نے آج تک دیکھا نہیں، پڑھا نہیں۔ اگر چور بھی آ گیا ہو اس پر نگاہ ڈالی ہے، اسے ولایت کا تاج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم میلاد مناتے، 11ویں شریف مناتے، دور دراز سے اونٹوں پر لد لد کر راشن آتا تھا، کوئی 9 اونٹ بھر بھر کے دیتا تھا، کوئی 5 اونٹ بھر بھر کے دیتا تھا۔ وہ انداز اتنا نرالا کہ کوئی ایک مہینہ پہلے ہی بھیج دیا کرتا تھا، کئی دن لگتے تھے۔ اتنی مشہور ہو گئی 11ویں، اتنی مشہور ہو گئی، غوث اعظم 17ویں تاریخ کو وصال فرمائے، لوگ وہ تاریخ بھول گئے جو اپنے نانا جان کے نام پر میلاد مصطفیٰ منایا کرتے تھے، زمانہ نے اسے یاد کر لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کو مان لیا۔ میلاد مصطفیٰ کو 11ویں شریف سرکار غوث اعظم کی وصال تاریخ مان لیا، عرس منایا کرتے ہیں۔ اور سنیں آپ، کلام ہے معرفت کا ماحول ہے، روحانیت، جھماجھم برسات ہو رہی ہے، برسات میں ہمیں نہانا بھی ہے، اور اس لیے نہانا ہے کہ وہ جو برسات کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے وہ ہم پر برسے، ہمارے قلب پر، ہمارے قلب کی گندگی صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف سبحان اللہ۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول ہے، ہم نے بار بار ذکر کیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں زمین میلی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، اسے دو طریقوں سے صاف کیا جاتا ہے، وہ دو طریقے سے صاف ہوتی ہے، موسلادھار بارش ہو، اتنی بارش ہو کہ پانی کے بہاؤ سے گندگی بہ جائے، زمین خشک ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ بے شک کیا دھوپ اتنی تیز پڑے، دھوپ پڑے کہ گندگی مٹی میں مل جائے، خاک ہو جائے، اس کا اثر بو مدہ سب ختم ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں دل کی بھی ایک زمین ہوتی ہے، اس پر بھی نجاست آتی ہے، اس پر بھی غلاظت آتی ہے، اس پر بھی داغ دھبے پڑتے ہیں، گناہوں کے داغ پڑتے ہیں، چغل خوری کے داغ پڑتے ہیں، غیبت کے داغ پڑتے ہیں، کینہ و حسد کے داغ پڑتے ہیں، نافرمانی کے داغ پڑتے ہیں، ماں کی نافرمانی کے داغ پڑتے ہیں، باپ کی نافرمانی کے داغ پڑتے ہیں، بڑوں کی بارگاہ میں جو بدتمیز پیش آتا ہے اس کے بھی داغ پڑتے ہیں، اور جو پیر مرشد کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے اس گناہ کے بھی داغ پڑتے ہیں، جو انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے اس کا داغ پڑتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر گناہ کا داغ پڑتا ہے دل پر، دل کی زمین گندی ہونے لگتی ہے، اتنی گندی ہوتی ہے مکمل نجاست اور غلاظت کے صدمے آ جاتی ہے وہ زمین، یعنی وہ زمین مکمل سیاہ ہو جاتی ہے، مکمل کالی ہو جاتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس زمین کو پاک کرنا ہو تو اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرتے رہو کہ اتنا ذکر کرو کہ ذکر کی برسات اتنی ہو جائے اس کی بارش سے، اس کی برسات سے تمہارے دل کی زمین پاک ہو جائے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ۔ بارش برسے اتنی کہ تمہارے دل کی زمین پاک ہو جائے۔ آپ ارشاد فرماتے دوسرا طریقہ یہ ہے مرشد کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیا بات ہے، مرشد کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کا مرشد کا دل سورج ہوتا ہے، اس کی گرمی تمہارے دل پر جب پڑے گی، اس کی تیزی، اس کی گرمی تمہارے دل پہ پڑے گی، اتنی جلن پیدا ہوگی، اتنی سوزش پیدا ہوگی، تمہاری گندگی سب دھل جائے گی اور دل منور ہو جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ العالم، فیضان حضور شیخ العالم، شہزادہ حضور شیخ العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم یہ اللہ والوں کی محفل ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل بدیش میں لوگوں نے سجائی، جو سجاتے ہیں میں انہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، سرکار کی محفل سجاتے ہیں، وہ واقعی اگر میں بیان کروں تو شاید میں اپنا مقصد بیان نہ کر سکوں، اس لیے میں وقت بہت کم ہے، فہرست بہت طویل ہے۔ آئیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا نبینا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام اللہ ارشاد فرماتا ہے علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت کو لازم کرو۔ مغرب بعد حضرت کی تقریر اسی پر ہو رہی تھی، سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اللہ نے کس سے کہا؟ اہل ایمان سے کہا، اللہ نے کس سے کہا؟ مومنوں سے کہا، اللہ نے کس سے کہا؟ جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے اس سے کہا اے میرے بندو سنو، تم اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اچھا مومن ہوتا ہی ہے وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ نے ڈرنے والوں سے کیوں کہا ڈرو؟ مومن ہے جب ایمان لے آیا تو اللہ سے ضرور ڈرے گا، پھر اللہ نے پھر یہ ارشاد دوبارہ کیوں کیا؟ اے مومنو، اے ڈرنے والوں تم ڈرو۔
اے ڈرنے والوں تم ڈرو۔ آخر کیا بات ہے؟ اچھا اللہ نے مومنوں سے کہا کافروں سے نہیں کہا؟ ایک سوال پیدا ہوگا۔ اللہ نے مومنوں سے کہا تم ڈرو، کافروں سے نہیں کہا، مشرکوں سے نہیں کہا۔ اللہ نے بدعتیوں سے نہیں کہا، مشرکوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، اللہ نے گمراہوں سے نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرمائے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ۔ اے پوجا کرنے والوں ڈرو اللہ سے۔ اللہ ایک، اللہ نے کافروں سے نہیں کہا، اللہ نے مشرکوں سے نہیں کہا، گمراہوں سے نہیں کہا۔ پانی کیوں؟ اس لیے میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہیں سے آ رہا تھا انسان، کوئی اللہ کا بندہ ہے، اور چند بچے کھیل رہے تھے میدان میں۔ مثال سمجھے آپ، چند بچے کھیل رہے تھے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میرا بیٹا گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے، گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے۔ اسے ڈانٹا اور تیزی کے ساتھ بلایا اپنے پاس۔ نادان، تم جانتے نہیں یہ برا کام ہے، گلی ڈنڈا کھیلتے ہو، چلو گھر۔ اس نے ڈانٹا، واپس چلا گیا لڑکا۔ پھر دوسرے دن باپ نے دیکھا وہی بچہ، میرا لڑکا اور لڑکوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے۔ اس کا انداز بدلا اور تیزی آئی، ڈانٹا تیزی کے ساتھ، گھر کو بھگایا۔ تمہیں معلوم نہیں گلی ڈنڈا کھیلنا برا کام ہے، فوراً گھر جاؤ، یہ کام چھوڑ دو۔ اس نے ڈانٹا، باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، صرف اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اور بھی بچے کھیل رہے تھے انہیں نہیں ڈانٹا۔ آخر کیا بات ہے؟ انہیں نہیں ڈانٹا، اور بھی بچے کھیل رہے تھے گلی کوچے میں، باپ نے ان بچوں کو نہیں ڈانٹا۔ میں نے پوچھا او اللہ کے بندے، یہ بھی بچے ہیں، تیرا بھی بچہ ہے، سب تو گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے، سب کو ڈانٹنا چاہیے تھا، سب کو مارنا چاہیے تھا، تم نے صرف اپنے بیٹے کو ڈانٹا ہے، اور کو نہیں ڈانٹا ہے۔ تو باپ نے کہا یہ میرا ہے اس لیے میں اسے ڈانٹتا ہوں، یہ میرا ہے اس لیے میں اسے ڈانٹتا ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ نے مومنوں سے کہا یہ میرے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں ڈرو، یہ کافر یہ مشرک میرے نہیں ہے، چاہے کرے چاہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں اس لیے میں ان سے کہتا ہوں تم ڈرو۔ اگر پیر اپنے مرید سے کہتا ہے، ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، مارتا ہے، تو سمجھ لو ہم ان کے ہیں، سمجھ لو ہم ان کے ہیں۔ آخر دیگر پیروں کے مریدوں کو آپ کیوں نہیں ڈانٹتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کے نہیں، ہم ان کے ہیں۔ ڈانٹیں گے یہ ہمیں ماریں گے، اس لیے کہ ہم ان کے خلاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ڈانٹا اسی کو جاتا ہے جس سے پیار کیا جاتا ہے، مارا اسی کو جاتا ہے جس سے چاہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اسی کو مارا جاتا ہے، اسی کو اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ ارے جب آپ نے دیکھا ہے، جب باپ غصے میں آتا ہے، اپنے بیٹے کو جب تماچا رسید کرتا ہے، بیٹا جب رونے لگتا ہے، حد سے زیادہ رونے لگتا ہے، تو باپ سے رہا نہیں جاتا ہے، اسے قریب بلاتا ہے، سینے لگاتا ہے، رخسار کو چومتا ہے، پیشانی کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، نہیں مانتا ہے، جا کے دکان سے ٹافی لیتا ہے، بسکٹ لیتا ہے، لے بیٹے کھا لے۔ جب پیر اپنے مرید کو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، اب مرید جب تھوڑا سا اپنے دل پہ اس پر کچھ گرا گزرتا ہے، ادھر ادھر کہیں جانے لگتا ہے، تو پیر کا پیار بڑھنے لگتا ہے، پیر کا پیار بڑھنے لگتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسے پل میں نواز دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بے شک۔ یہ ولی ہوتے ہیں، کیوں ولی ایسے ہوتے ہیں کہ پل میں غصہ ہوتے ہیں، پل میں نرم ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں سمجھے وہ بے وقوف ہیں، جو نہیں سمجھے وہ بے وقوف ہیں، پل میں غصہ ہوتے ہیں، پل میں پیار کرنے لگتے ہیں۔
کیونکہ ولی وہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں سزا بھی دیتا ہوں، میرا قہر و غضب بھی نازل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے بندو میں رحم کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں لطف و کرم کی برسات کرنے والا ہوں۔ جب اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں ان میں بھی غضب ہوتا ہے، ان میں بھی غصہ ہوتا ہے، اور غصہ کے بعد اللہ کی صفت رحمی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، زندہ آباد، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بندہ نے چوری کی، بندہ نے زنا کیا، بندہ نے گناہ کیا، پھر اللہ کی آستانے پہ پہنچا، میرے اللہ ہم نے گناہ کر لیا، میرے اللہ ہم نے گناہ کر لیا، کیا تو معاف کر دے گا؟ ہم سے چوری ہو گئی، ہم سے نماز چھوٹ گئی، ہم سے برا کام ہو گیا، میرے اللہ تو بڑا کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، میرے اللہ میں خطاؤں پر شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، ارے تو کہتا ہے معاف کرنے کو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تو توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اگر خطا ہو گئی ہو تو آ جاؤ، دربار مرشد میں آ جاؤ، خطا کر لیے ہو تو معافی چاہو، ان کی بارگاہ میں توبہ کر لو، یہ مت سمجھنا یہ صرف معاف کر دیتے ہیں، یہ معاف بھی کرتے ہیں، سینے سے لگاتے بھی ہیں۔ واہ 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 واہ، اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، بے شک سبحان نظر آئے گا نا کہ اللہ کے جلووں میں رہتے ہیں نا، یہ جو اللہ کے جلووں میں رہے گا وہ چیز نظر آئے گی، وہی لطف و کرم کی برسات نظر آئے گی کہ اللہ والے اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے قرآن کی دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئیں گے نہ اولاد کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو سنورا ہوا دل، جو بنا ہوا دل، جو پیارا دل لے کر اپنی بارگاہ میں جائے گا وہی قبول کیا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، جو بنا ہوا دل لے کر، جو صحیح و سالم دل لے کر، ہر گناہ سے پاک ہو کر دل پہنچے گا رب کی بارگاہ میں تو اللہ اس دل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ پر مومنوں سے بندوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو تم دل کو صاف کرنا، دل کو ستھرا کرنا، دل کو مصفہ کرنا، دل کو منور کرنا، دل کو صاف کرنا گناہوں سے، آلودگیوں سے، اسے معصیت سے، گناہوں سے پاک صاف رکھنا، کیونکہ مجھے وہ دل پسند ہے جس دل میں میری محبت ہوتی ہے، میرے یار کی محبت ہو، میری محبت ہو، وہ دل مجھے بہت پسند ہے۔ آج سماج میں جو برائی ہے وہ دل کی بگڑنے کی وجہ سے، آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں ہمارے اندر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل سنورا ہوا نہیں، دل بنا نہیں ہے۔ اب آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ہاتھ بھی مار لیتے ہیں، پتہ ہے چاہے ایک ہی روپیہ صحیح ہم چرا لیتے ہیں، 2 روپیہ ہی صحیح ہم چرا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی چوری کیے تو کیا ہوا؟ نماز ہماری قبول ہوئی نہیں، کیونکہ دل صاف نہیں۔ ہم 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم چغلی کر رہے ہیں، ہم برائی کر رہے ہیں، ہم فلاں کی برائی کر رہے ہیں، ہم فلاں کی برائی کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل ہمارا صاف نہیں ہے۔ دل صاف ہوتا اس زمان پر برائی نہیں ہوتی، دل صاف ہوتا تو بغض و حسد اس دل میں نہیں ہوتا، دل صاف ہوتا کینہ و کپٹ دل میں نہ ہوتا، دل صاف ہوتا چغل خوری نہ ہوتی، دل صاف ہوتا یہ معصیت کا دلدل اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ نہ ہوتا۔ دل صاف ہوتا ہے
تو نکھار پیدا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے تو کمال پیدا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے اور حسن کردار پیدا ہوتا ہے، یہ دل صاف ہوتا ہے انسان کے اندر عظمتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دل صاف ہوتا ہے انسان کے اندر بلندیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دل جتنا صاف ہوتا جائے گا زمانہ تمہارا اتنا احترام کرتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہ دل اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ دل اگر بیمار ہو جائے، یہ مرض ہے نا گناہوں کا، یہ اگر مرض آ جائے، آخر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، یہ قلب، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ بھی اگر بگڑتا ہے، بی پی اپ ڈاؤن ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ پیر ڈسٹرب ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس، جسم چہرہ بگڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس، پیر میں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس، کسی حصے جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی کمی پیدا ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس بڑی جلدی جاتے ہیں کہ آرام مل جائے، ہمارا پیر درد کر رہا ہے، پیر کا درد ختم ہو جائے، کمر میں تکلیف ہے اس کا درد ختم ہو جائے، ہمارا بی پی اپ ڈاؤن کر رہا ہے وہ صحیح ہو جائے، شوگر سے پریشان ہے شوگر صحیح ہو جائے، ہماری کڈنی ڈسٹرب ہو چکی ہے وہ صحیح ہو جائے، ہمارا کلیجہ خراب ہو رہا ہے اسے صحیح کر دیا جائے، ہمارے اندر کیٹاڑو پیدا ہو گئے ہیں، انفیکشن پیدا ہو چکا ہے، اسے کس طرح بھگایا جائے، اسے کس طرح ختم کیا جائے اور اسے کس طرح درست کیا جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں، بڑی جلدی کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں اپنے جسم ظاہر کو بنانے کے لیے، لیکن یاد رکھو جس جسم ظاہر کو بنانے کے لیے تم اتنا پریشان ہوتے ہو، اتنی دولت خرچ کرتے ہو، تمہارے جسم میں ایک قلب باطن ہوتا ہے، ایک باطنی دل ہوتا ہے، جس دل کو اللہ پسند کرتا ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو جسم ظاہر یہ تو زمین میں جا کے گل جائے گا، یہ زمین میں جا کے سڑ جائے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جو قلب باطن ہے یہ آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، جو ہمیشہ رہنے والا ہے اسے منور کیا جائے، اسے روشن کیا جائے، اسے اچھا کیا جائے، اسے سنوارا جائے، اسے بنایا جائے، وہ بن جاتا ہے، پورا جسم بن جاتا ہے۔ ہم اتنا پریشان ہوتے جس میں لڑکا آیا صبح اٹھا منہ ہاتھ دھولا کریم لگایا چہرہ دیکھا، ارے چہرے پہ کوئی داغ تو نہیں، اسے صاف کیا، بال کو صحیح جھاڑا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا چہرہ صحیح دکھے، یہ زمانے والے میرا چہرہ صحیح دیکھیں، میرا چہرہ بگڑے نہ، داغ دھبے نہ ہو، بال اپنی جگہ پہ صحیح ہو، تیل لگا ہو، کریم لگا ہو، جس چہرے کو تم زمانے کو دکھا رہے ہو اس سے کیا تجھے ملے گا؟ جس دل کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم اسے بنا نہیں رہے ہو، اسے تم اچھا نہیں کر رہے ہو، تم تو وہ اچھا کر رہے ہو جو ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے چہرہ۔ اللہ نے ہم کس گہرائی میں چلے گئے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو سنورا ہوا دل میری بارگاہ میں لے کے آئے گا میں وہی دل پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے اصلاح کرنی ہے، صحیح بتائیے، اگر کوئی چیز یہ اللہ کا گھر ہے نا، دل اللہ کا گھر ہے نا، قلب المومن عرش اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں سما جاؤں، زمین و آسمان میں اتنی وسعت نہیں کہ میں سما جاؤں، وہ میرے جلووں کی آماجگاہ بن جائے، لیکن ایک شے ہے انسانوں کے پاس، وہ دل ہے، اگر بندہ وہ دل بنا لے تو میں اس میں آ جاؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان میں اتنی وسعت نہیں کہ میرے جلووں کا وہ مسکن بن سکے، لیکن میرے جلووں کا گھر، میرے جلووں کا مسکن دل بن سکتا ہے، لیکن کب بنے گا؟ جب دل صاف ستھرا ہو جائے، آئینہ ہو جائے۔ وہ دل صاف ستھرا کہاں ہوگا؟ وہ دل کہاں سنورے گا؟ وہ دل کہاں روشن ہوگا؟ دل والوں کے پاس جانا پڑے گا، اہل دل کے پاس جانا پڑے گا، جس کا دل روشن ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تب دل روشن ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بتاؤ، عورت گھر میں جھاڑو دیتی ہے نا، گھر صاف، کیوں؟ اس لیے کہ خامد اگر جھاڑو نہیں دیں گے تو شوہر ناراض ہو جائے گا،
جو گھر کا مالک ہے وہ ناراض ہو جائے گا نا. اسے روز جھاڑو لگاتی ہے اور پورا گھر صاف کرتی، گھر صاف نظر آئے. کیونکہ جو گھر کا مالک شوہر ہے اگر گندگی دیکھے گا تو ناراض ہوگا. تو ہم دنیا کا گھر صاف کرتے ہیں اس لیے کہ جو گھر کا مالک ہے وہ ناراض ہو جائے گا اگر گندگی رہے گی. اس دل کا یہ دل تو اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک اللہ ہے. اگر اس دل کو ہم صاف نہیں کریں گے وہ ناراض نہیں ہوگا، وہ ناراض نہیں ہوگا. یہی گندا دل اس کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو کیسے قبول کیا جائے گا؟ آپ کوئی سامان یہ دودھ والے کے پاس آپ برتن لے کے گئے، کہا کہ اے لو بہن ہمیں دودھ دے دو. اس نے دیکھا برتن کا اس میں گندگی ہے، میں دودھ نہیں دوں گا، میں دودھ نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گندگی ہے. اس گندگی کو صاف کر لو تب میرے پاس آنا، میں دودھ دے دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ دنیا کے سامان کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو دنیا کا سامان کسی برتن میں لیا جاتا ہے تو برتن کو صاف کیا جاتا ہے. جب برتن صاف ہوگا تب اس میں سامان ڈالا جائے گا. کیونکہ گندگی رہے گی جو ڈالا جائے گا وہ بھی گندا ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا. یہ دل اللہ کا گھر ہے. اگر اس میں اللہ کا نور لینا چاہیں گے، اے میرے اللہ تو اپنا نور اس دل میں دے دے. اس میں گندگی ہوگی تو اللہ کا نور کیسے آئے گا؟ اسے گندگی سے پاک کرنا پڑے گا. اب پاک کیا جائے گا اللہ والوں کی بارگاہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فی جسد بنی آدم لمضغہ، جسد بنی آدم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. دل اگر بگڑا تو پورا جسم بگڑ گیا، دل اگر سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا. دل سے خون چاروں طرف دوڑتا ہے. یاد رکھو آپ، اس لیے اولیاء کرام نے ارشاد فرمایا حلال روزی کھاؤ. کیا بات ہے، واہ. میں بہت ضروری ہے، اس کی پکڑ بہت ضروری ہے. حلال کمائی کھاؤ. تم لاکھوں سجدے کر لو گے، لاکھوں مجاہدات کر لو گے رات دن، اگر حرام کا ایک قطرہ بھی گیا تو سب برباد. کیا بات ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ زمانے میں کیفیات اس لیے پیدا نہیں ہو رہی ہیں کہ کھانوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اختلاط پیدا ہو گیا ہے، اس لیے کیفیات پیدا نہیں ہوتی ہیں. بندہ مجاہدہ تو کرتا ہے، ذکر و مراقبہ تو کرتا ہے، لیکن کیفیتیں پیدا نہیں ہو پاتی ہیں. لیکن یاد رکھے کیفیت پیدا ہو یا نہ ہو، زمانے کے اعتبار سے وہ بندہ اتنا ذکر کر لے گا تو قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا کہ میرا مقام کتنا اونچا ہے. واہ سبحان اللہ. کیفیت پیدا ہونا یہ الگ بات ہے، کیفیت کا پیدا ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. زمانے کے اعتبار سے جو آپ مجاہدات کر رہے ہیں یہ جلوہ آپ قبر میں ضرور دیکھیں گے. واہ سبحان اللہ. زمانے کے اعتبار سے کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. پہلے کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ایک دم پاک صاف تھا، کیفیتیں بہت عمدہ تھی، بہت عمدہ تھی. غوث اعظم کا زمانہ بڑا نیک تھا، امام ربانی کا زمانہ بہت نیک تھا. آج زمانہ برائیوں کا زمانہ ہے، آج پرانا زمانہ گناہوں کا زمانہ ہے. چاروں طرف گناہ نظر آ رہے ہیں، چاروں طرف گناہوں کے دلدل میں لوگ پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ڈوبتے ہوئے غرقاب نظر آ رہے ہیں. اس لیے کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی. اس لیے اے میرے اسلامی بھائیوں، میرے برادران طریقت، دل سنوارنے کا دن ہے. دل کو سنوارا جائے، دل کو بنایا جائے، دل کو عمدہ کیا جائے. دل جتنا عمدہ ہوگا کیفیت اتنی اچھی پیدا ہو جائے. دل پر اللہ کی ضربیں ماری جاتی ہیں، دل میں پیر کو جمایا جاتا ہے، تصور شیخ کو جمایا جاتا ہے. جتنی صورت دل میں ان کی بیٹھے گی اتنا دل صاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان کی صورت کو دل میں بٹھاؤ، ان کی صورت کو اپنے دل میں جگہ دے دو. کہو میرے مرشد یہ آپ کا گھر ہے، اس میں آپ چاہیں گے تو اللہ کا نور آ جائے. شرط یہ کیا گیا ہے، قید ہے کہ ذکر اللہ کے ذکر سے، محض اللہ کے ذکر سے دل صاف نہیں ہوتا، لیکن اسے صاف کیا جاتا ہے ایک وسیلے سے. مرشد کا وسیلہ ہوتا ہے. مرشد کو وسیلہ بنا کر اللہ کا ذکر کرو گے تو دل صاف ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا. دل کو اللہ نے ارشاد فرمایا یوم لا
ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन क़यामत के दिन न माल काम आएंगे न औलाद काम आएंगे। तुम सोचते हो ये माल और दौलत के लिए हम ये कर ले वो कर ले, ये काम आने वाला नहीं है। न औलाद काम आएगी, उस दिन जो सबरा हुआ दिल रब की बारगाह में लेके जाएगा वही काम आएगा। बेशक जो दिल बना के लेके जाएगा, दिल बनता है दिल वालों के पास, दिल बनता है दिल वालों के पास। उनका दिल अल्लाह ने रोशन कर दिया है। जो अल्लाह की याद से मस्त दिल होते हैं, उन दिलों से अपने दिलों को सता दो, उन दिलों से अपने दिल को लगा दो। जब तुम्हारा दिल उस दिल से लग जाएगा इंशाअल्लाह, उसकी सोहबत से तुम्हारा दिल भी अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला हमें गौसे आज़म का फैज़ अता फरमाए, आमीन, उनकी निस्बतें अता फरमाए, आमीन, 11वीं मनाने का शौक अता। आमीन सुम्मा आमीन। जगह जगह इतना लोग उंगलियां उठाते हैं, अरे ये हम अफसोस क्यों करें, हम तो तुम तारीफ करो चाहे मत करो, ये मेरे मुर्शिद ज़माने से करते आए हैं। बेशक बेशक बेशक। हम आला हज़रत के भी जिक्र करते हैं, बेशक, हम मुफ्ती आज़म हिंद का जिक्र करते हैं, बेशक, हम गौसे आज़म का जिक्र करते हैं, हम आकाए नक्शबंद का जिक्र करते हैं, हम मुजद्दिद अल-फ़सानी का जिक्र करते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी हिरमा नसीबी है, बदकिस्मती है कि तुम किसी का जिक्र करते हो और औरों का जिक्र नहीं करते। हम वारिसे पाक का भी जिक्र करते हैं, वाह बेशक सुभान अल्लाह। वारिसे पाक का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के वली है। बेशक जो बेशक। अल्लाह का वली है वो अल्लाह का दोस्त है। दोस्तों से दोस्ती करोगे, अल्लाह तुम्हें दोस्त बना लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह, फकीर आता है, वाह फकीर आता है दरवाजे पे भीख मांगने, दुआ देता है, या अल्लाह इस घर वाले के बच्चे को तरक्की अता फरमा, दुआएं देता है। जो वली होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, किसी सिलसिले का, किसी सिलसिले का। अगर वो वली है तो अल्लाह का दोस्त है। जब अल्लाह का दोस्त है तो हमें दोस्ती रखनी है ना, उससे दोस्ती रखेंगे तो अल्लाह हमें दोस्त बनाएगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। हम गौसे आज़म से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। बेशक बेशक। हम गौसे आज़म के भी फैज़ पाएंगे, हम ख्वाजा गरीब नवाज का भी फैज़ पाएंगे, हम शेख शयूख का भी फैज़ पाएंगे, हम आकाए नक्शबंद का भी फैज़ पाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हम एक दो का जिक्र नहीं करते, हम सबों का जिक्र करते हैं। अब मेरे मुर्शिद मेरे आका गौसे आज़म से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने शजे में इरशाद फरमाते हैं, या इलाही कर मेरी सारी दुआओं को कबूल, या इलाही कर मेरी सारी दुआओं को कबूल। शाहे जिना हज़रत गौसुरा के वास्ते वाह हम गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं। आला हजरत की अज़मतें इन्होंने बताई है, मुस्तफ़ा रज़ा खां की अज़मतें इन्होंने बताई है, गौसे आज़म की अज़मतें इन्होंने बताई है, अल्लाह वालों की अज़मतें इन्होंने बताई है, ख्वाजा साहब की अज़मतें इन्होंने बताई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अज़मत इन्होंने बताई है, मुजद्दिद अल-फ़सानी की अज़मत इन्होंने बताई है। अज़मत सीखना है, अदब सीखना है और अज़मत पढ़ना है, कहीं मत जाओ, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, आ जाओ। ये अदब भी सिखाते हैं, उनका अंदाज भी सिखाते हैं, उनका रंग भी तुम्हारे अंदर दाखिल करते हैं, उनके जलवों से उनके फैज़ से हम सबको माला माल भी करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनमें अगर चोर बैठा है, इनमें अगर चोर बैठा है, चोर, तो फिर फैज़ से महरूम हो जाए। हम हजारों बार गौसे आज़म का जिक्र करेंगे, मकबूल नहीं, क्योंकि चोर बैठा है कि हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, हम आकाए नक्शबंद का जिक्र नहीं करते, हम मुजद्दिद अल-फ़सानी का जिक्र नहीं करते, हम हुज़ूर शेख अल-मशाइख का जिक्र नहीं करते, हम हसद करते हैं, तो फैज़ से महरूम हो जाए। हज़रत इमाम रब्बानी इरशाद फरमाते हैं, गौसे आज़म ने हमें अपना नाइब बना लिया है, जो गौसे आज़म तक पहुँचेगा मेरी बारगाह से पहुँचेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मेरी बारगाह से पहुँचेगा। अगर मुझे नहीं माना तो गौसे आज़म को फैज़ नहीं मिलेगा। बेशक ये है कि नादानी में वो जाना नहीं और गौसे आज़म से मोहब्बत करता रहा, ये अलग बात है। जानबूझकर नहीं माना ये खता है, जानबूझकर नहीं माना ये खता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला हमें गौसे आज़म के नक्श कदम पर चलाए, उनकी मोहब्बत अता फरमाए, उनकी निस्बतें अता फरमाए, उनके फैज़ से हम सबको माला माल फरमाए, मुर्शिद करीम की उम्र में बरकत अता फरमाए, ता देर तक साया कायम कायम। आमीन।